السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے عرفان صدیقی اور ان کی غزل کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے عرفان صدیقی کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ ان کا اصل نام عرفان احمد صدیقی تھا، لیکن وہ شعر و ادب کی دنیا میں عرفان صدیقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہیں پر 8 جنوری ہے اور کہیں پر 11 مارچ ہے، لیکن سن ایک ہی ہے۔ 1939 عیسوی کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پیشے سے وکیل تھے اور اردو کے ادیب و شاعر بھی تھے۔ ان کے یہاں 3 نسلوں سے شعر و ادب کی آبیاری ہو رہی تھی۔ ان کے بھائی نیاز صدیقی بھی شاعر تھے۔ اس طرح عرفان صدیقی کو ایک علمی اور ادبی ماحول ملا۔ 1953 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ تعلیمی سفر جاری رکھتے ہوئے 1959 عیسوی میں ایم اے کیا اور دہلی سے ماس کمیونیکیشن میں ڈپلومہ کی ڈگری حاصل کر کے 1962 عیسوی میں حکومت ہند کی اطلاعاتی سروس سے وابستہ ہو گئے۔ پھر مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے سبکدوش ہوئے اور 15 یا 16 مارچ 2004 عیسوی کو برین ٹیومر کے مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مختصر گفتگو، اس میں ہے معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے عرفان صدیقی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن الف ہے 1939 عیسوی بدایوں، آپشن ب ہے 1938 عیسوی لکھنؤ، آپشن جیم ہے 1937 عیسوی سہسرام، آپشن دال ہے 1940 عیسوی علی گڑھ۔ جواب آپشن الف ہے 1939 عیسوی بدایوں۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے عرفان صدیقی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ خاندان سے مراد یہاں برادری ہے۔ آپشن الف ہے شیخ صدیقی، آپشن ب ہے سید شیخ، آپشن جیم ہے صدیقی خاندان، آپشن دال ہے بدایوں خاندان۔ جواب ہے آپشن الف شیخ صدیقی۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے عرفان صدیقی نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ آپشن الف ہے 1959، آپشن ب ہے 1953، آپشن جیم ہے 1954، آپشن دال ہے 1956۔ جواب آپشن ب ہے 1953۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے مولوی اکرام احمد شاد صدیقی اپنے عہد کے سر سید سمجھے جاتے تھے۔ عہد کہتے ہیں زمانے کو۔ یہ عرفان صدیقی کے کون تھے؟ آپشن الف ہے دادا، آپشن ب ہے چاچا، آپشن جیم ہے ماموں، آپشن دال ہے والد۔ جواب آپشن الف ہے دادا۔ معروضی سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے عرفان صدیقی نے ماس کمیونیکیشن میں ڈپلومہ کہاں سے حاصل کیا؟ آپشن الف ہے کلکتہ جس کو کولکاتہ کہتے ہیں، آپشن ب ہے دہلی، آپشن جیم ہے لکھنؤ، آپشن دال ہے بدایوں۔ جواب آپشن ب ہے دہلی۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے عرفان صدیقی کا انتقال کس مرض کی وجہ سے ہوا؟ مرض کہتے ہیں بیماری کو۔ جواب عرفان صدیقی کا انتقال برین ٹیومر کی وجہ سے ہوا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے عرفان صدیقی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب عرفان صدیقی کا انتقال 16 مارچ 2004 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے عرفان صدیقی کے مجموعے کس نام سے یکجا طور پر شائع ہوئے؟ یکجا کہتے ہیں اکٹھا، ایک ساتھ، شائع ہونا کہتے ہیں چھپنا۔ جواب عرفان صدیقی کے مجموعے یکجا طور پر دریا کے نام سے شائع ہوئے۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے عرفان صدیقی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد کہاں سکونت پذیر ہوئے؟ سبکدوش ہونا کہتے ہیں ریٹائرڈ ہونا، سکونت پذیر ہونا کہتے ہیں رہنا بسنا۔ جواب عرفان صدیقی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے عرفان صدیقی نے کالی داس کے ڈرامہ مالویکا اگنی مترم کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ جواب عرفان صدیقی نے کالی داس کے ڈرامہ کا ترجمہ مالکا اور اگنی متر کے نام سے کیا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے عرفان صدیقی کی غزل گوئی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ خصوصیت کی جمع خصوصیات ہے جس کے معنی ہے خوبی کے۔ جواب عرفان صدیقی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ بنیادی طور پر کہتے ہیں اصل میں ان کی غزلوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ
انہوں نے پرانے اور نئے شاعروں کے بھی اثرات قبول کیے ہیں۔ اثر کی جمع اثرات ہے، جس کے معنی ہے نشان کے، تاثیر کے، اور ان اثرات نے ان کی غزلوں کو ایک نیا رنگ اور نیا آہنگ عطا کر دیا۔ آہنگ کہتے ہیں نغمہ کو، آواز کو۔ یہی وہ چیز ہے جس سے وہ اپنے معاصرین میں منفرد غزل کو تسلیم کیے جاتے ہیں۔ معاصر کی جمع معاصرین ہے، جس کے معنی ہے ہم زمانہ، ایک زمانے کے لوگ۔ غزل کو کہتے ہیں غزل گانے والے کو۔ تسلیم کیا جانا کہتے ہیں مانا جانا، قبول کیا جانا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، دوسری غزل کے دوسرے شعر کی تشریح کیجیے۔ جواب، دوسری غزل کا دوسرا شعر ہے، رنگ آسان ہیں پہچان لیے جاتے ہیں، دیکھنے سے کہیں خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رنگ کو پہچاننے کے لیے آنکھ ہی کافی ہے، اسی سے رنگوں کی شناخت ہو جاتی ہے۔ شناخت کہتے ہیں پہچان کو، لیکن خوشبو کی شناخت کے لیے آنکھ نہیں بلکہ حس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حس کہتے ہیں محسوس کرنے کی قوت کو۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، پہلی غزل کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ تنقیدی جائزہ کہتے ہیں ایسی جانچ کو جو اچھے برے کھرے کھوٹے میں تمیز کر دے۔ جواب، عرفان صدیقی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی زیر نصاب پہلی غزل دراصل حمدیہ غزل ہے۔ حمدیہ غزل کہتے ہیں وہ غزل جس میں خدا کی صفات بیان کی گئی ہو، اس میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، ہر شعر میں خدا اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ غزل میں پرانی روایت سے ہٹ کر نیا رنگ اور نیا آہنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ غزل فکری و فنی اعتبار سے ایک عمدہ غزل ہے۔ عمدہ کہتے ہیں بہترین، اچھا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ درج ذیل کہتے ہیں نیچے لکھے ہوئے۔ شعر ہے، اس خرابے میں بھی ہو جائے گی دنیا آباد۔ خرابہ کہتے ہیں وہ زمین جس میں کھیتی نہ ہوتی ہو، یا وہ فصل جو برباد ہو گئی ہو۔ ایک معمورہ پس سیل بلا چلتا ہے۔ معمورہ کہتے ہیں آبادی کو، بستی کو، اور اس زمین کو جس میں کھیتی ہوتی ہو۔ سیل کہتے ہیں پانی کا بہاؤ کو، طغیانی کو، لہر کو۔ بلا کہتے ہیں مصیبت کو، بلا کو۔ جواب، یہ شعر عرفان صدیقی کی شامل نصاب دوسری غزل کا مقطع ہے۔ انہوں نے موجودہ دنیا کی پستی اور مادیت پرستی پر روشنی ڈالا ہے۔ دنیا سے مراد یہاں دنیا والے ہیں۔ پستی کہتے ہیں کمینگی کو، کمینہ پن کو، گہرائی کو۔ مادیت پرستی کہتے ہیں دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والا۔ اور کہا ہے کہ موجودہ دنیا کی مادیت پرستی اور اخلاقی پستی میں بھی افادیت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ اخلاقی پستی کہتے ہیں اخلاقی برائی کو، افادیت کہتے ہیں فائدے کو۔ قدرت کا اصول ہے کہ ہر تخریب کے پردے میں ایک تعمیر مضمر ہوتا ہے۔ اصول کہتے ہیں قانون کو، تخریب کہتے ہیں بربادی کو، تباہی کو۔ تعمیر کہتے ہیں عمارت کو، بناوٹ کو، اور عمارت بنانے کو بھی تعمیر کہتے ہیں۔ مضمر کہتے ہیں پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ ممکن ہے کہ دنیا کی موجودہ بربادی بھی کسی نئی آبادی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ پیش خیمہ کہتے ہیں کسی واقعے کی تمہید کو، آگے آگے آنے والی چیز کو۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، عرفان صدیقی کی حالات زندگی بیان کیجیے۔ جواب، عرفان صدیقی کا اصل نام عرفان احمد صدیقی تھا، لیکن شعر و ادب کی دنیا میں عرفان صدیقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1939 عیسوی کو بدایوں اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کے والد پیشے سے وکیل تھے، لیکن اردو کے ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ عرفان صدیقی کی تعلیم و تربیت ادبی ماحول میں ہوئی۔ میٹرک کرنے کے بعد عمرانیات میں ایم اے کیا۔ عمرانیات کہتے ہیں لوگوں کے رہن سہن کے اصولوں کا علم حاصل کرنا، انسانی معاشرت کا علم حاصل کرنا، اور دہلی سے ماس کمیونیکیشن میں ڈپلومہ کی بھی سند حاصل کی۔ 1962 عیسوی میں حکومت ہند کی اطلاعاتی سروس سے وابستہ ہو گئے۔ اطلاعاتی سروس کہتے ہیں خبر دینے والے ڈپارٹمنٹ کو، وبھاگ کو۔ وابستہ ہونا کہتے ہیں جڑ جانا۔ پھر وہ مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے، آخر میں نائب پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شعبہ کہتے ہیں وبھاگ کو۔ 2004 عیسوی میں برین ٹیومر کی بیماری سے ان کا انتقال ہو گیا۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔